بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقت مشکل صدق و دل سے ہم پکاریں گے اسے، وقت مشکل صدق و دل سے ہم پکاریں گے اسے، مشکلیں ساری کرے گا حل، ہماری کبریا چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں، ذات ہے لا ریب اس کی با کمال و با صفا، چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی کے اندر غور کرنے سے پورے اسلامی لٹریچر کے اندر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی اخروی، ابدی اور حقیقی کامیابی کا انحصار بنیادی طور پر دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک،
ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا، اور ایمانیات کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے۔ اعمال کا مطلب ہے کرنے والی چیزیں، کرنے والے کام۔ ایمانیات اعمال صالح کے لیے بمنزل روح اور جان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ماننا ضروری ہے، لیکن تمام ایمانیات میں سے بنیادی عقیدہ، محتم بالشان عقیدہ، وہ عقیدہ توحید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان تمام ایمانیات میں سے بنیادی چیز، بنیادی بات وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ تو عقیدہ توحید تمام عقائد کے لیے، تمام ایمانیات کے لیے بمنزل روح اور جان ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان اعمال صالح کے لیے روح اور جان ہے۔ ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید تمام ایمانیات کی روح اور جان ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو پھر سارے کے سارے ایمانیات وہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی مرکزی دعوت، ان سب کا بنیادی پیغام وہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ان تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں مبعوث فرمایا، وہ ہے عقیدہ توحید۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ،
کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہم نے مبعوث کیے ان تمام انبیاء کرام کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا پیغام وہ ایک ہی تھا، تمام نبیوں کا پروگرام ایک ہی تھا، تمام نبیوں کا اعلان اور بیان ایک ہی تھا، اور وہ تھا عقیدہ توحید کا بیان۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابیں، صحائف، دوسری کتابیں، ان تمام کتابوں کا مرکزی مسئلہ توحید ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن جنت اور جہنم میں جانے کا بنیادی معیار بھی عقیدہ توحید ہوگا۔ جس آدمی کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، درست ہوگا، وہ عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو عقیدہ توحید کو ماننے والا نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن شفاعت کا معیار وہ بھی عقیدہ توحید ہوگا۔ جس آدمی کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا اس کے حق میں انبیاء کرام، اولیاء کرام اور شخصیات انہیں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ سفارش کریں گے۔ اور جس آدمی کا عقیدہ توحید پر ایمان نہیں ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اس کے حق میں شفاعت کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلمات میں سے ہیں، ان کے اندر کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ توحید ایک مصدر ہے، باب تفعیل، عربی زبان کے اندر ابواب ہوتے ہیں، تو یہ توحید کا لفظ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ توحید کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف وحدت کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف وحدت کی نسبت کرنا، اس کو اپنی صفات مختصہ کے اندر وحدہ لا شریک سمجھنا، اسے کہتے ہیں توحید۔ محقق علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب
حجت اللہ البالغہ، اس میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ توحید کے 4 درجات اور 4 مراتب ہیں، یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے 4 درجات، 4 سٹیپ، ان کو جاننا اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات ہے توحید فی وجوب الوجود۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قدم اور وجوب الوجود کو اللہ کی صفت مختصہ ماننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی ذات بھی اور اللہ کی صفات بھی وہ قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوپر کوئی ایسا دور نہیں آیا، کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کا وجود نہ ہو، نہیں، بلکہ اللہ کا وجود ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ کی ذات فانی نہیں ہے، حدوث اور فنا سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ آسان سی بات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قدیم بلا ابتداء، قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء۔ وہ ایسا قدیم ہے کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ ایسا دائم ہمیشہ رہنے والا ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، اس سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قدیم ماننا، حدوث اور فنا سے پاک ماننا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کو بھی قدیم مانتا ہے، فنا سے پاک مانتا ہے، تو اس کا یہ ماننا شرک کہلائے گا، اور یہ شرک ہوگا شرک فی وجوب الوجود۔ اس انداز میں یہ شرک ہوگا کہ اس نے وجوب الوجود کے اندر اللہ کا کسی کو شریک بنایا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورت الحدید، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ میں اپنی اس بات پہ دلیل دے رہا ہوں اور قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے اور جو شخصیت، جو ذات
ہمیشہ رہے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی اپنی ذات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز جو ہے اس پہ ہلاکت آنی ہے، اس نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات عالی کے۔ باقی جتنی چیزیں بھی ہیں ان پہ ایک نہ ایک دن لازماً فنا آنی ہے۔ ایک بنیادی بات ہے قرآن مجید کی۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ اس دھرتی پر جو بھی کوئی ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ کو ہمیشہ سے ماننا، ہمیشہ ماننا، لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، اس کو کہتے ہیں توحید فی وجوب الوجود۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے توحید فی الخالقیت۔ لفظ ذرا مشکل ہے، توحید فی الخالقیت مطلب کیا ہے کہ تمام اشیاء کا خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے کہ جو اسباب کے بغیر، آلات کی محتاجی کے بغیر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وہ چیز معدوم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اسباب و آلات کی محتاجی کے بغیر اللہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو ایک ذرے کا بھی خالق حقیقی مانا جائے تو یہ شرک فی الخالقیت کہلائے گا، یعنی اللہ کی صفت خلق کے اندر اس آدمی نے کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ خالق حقیقی ایک ایک ذرے کا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بعض اوقات خلق کا یہ لفظ عام جو چیزیں ہم بناتے ہیں نا ان کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، لیکن ہمارا بنانا اور ہے، اللہ کا بنانا اور ہے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، پہلے ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے، پھر ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے، آلات اختیار کرتے ہوئے کسی چیز کو ہم بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر محتاجی کے بنانے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غور فرمائیں، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ وہ اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی اکیلا زبردست ہے، یعنی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ایک اور آیت ہے الا لہ الخلق والامر، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے،
الا خبردار، لہ الخلق یہ حسر ہے، اسی کے لیے ہے بنانا، خالق ہونا، پیدا کرنا، یہ اسی کی صفت ہے، والامر اور اسی کی صفت ہے حکم چلانا، تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار برکتوں والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، خلق کل شیء، اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے بنایا ہر چیز کو، اور پھر اس کو ایک خاص اندازے میں بنایا، اس کی تقدیر مقرر فرمائی۔ تو ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس مسئلے پر میں نے قرآن مجید کی 3 آیات بطور شواہد کے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ، توحید کا تیسرا درجہ ہے توحید فی التدبیر والتصرف، فی التدبیر والتصرف، مطلب کیا ہے کہ جہان کی تمام چھوٹی بڑی اشیاء، تمام چھوٹی بڑی اشیاء، ان کے اندر مدبر اور متصرف صرف اللہ تبارک و تعالی کو ماننا۔ مدبر اور متصرف کا مطلب ہے اس چیز کے اندر تبدیلی لانے والا، اس چیز کے اندر اپنا اختیار چلانے والا، یا عام ہماری زبان میں اور آسان کیا جائے اس چیز کی باغ ڈور سنبھالنے والا۔ تو جہان کے ذرے ذرے کے اندر تدبیر اور تصرف کرنے والا، یعنی اس کے اندر اپنا اختیار چلانے والا، اس کی باغ ڈور سنبھالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ تصرف اور یہ تدبیر ما فوق الاسباب ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اختیار چلاتے ہیں تو اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ ما فوق الاسباب مدبر اور متصرف فی الامور ہے۔ مخلوقات میں سے اگر کسی بھی ہستی کو، مخلوقات میں سے اگر کسی بھی ہستی کو کسی ایک ذرے کے اندر بھی ما فوق الاسباب متصرف مانا جائے تو یہ شرک فی التدبیر والتصرف کہلائے گا۔ کسی ایک ذرے کے اندر بھی ما فوق الاسباب متصرف مانا جائے کسی کو بھی، تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ شرک ہو جائے گا۔ کون سا شرک ہو جائے گا؟ شرک فی التدبیر والتصرف۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کے اندر مدبر کون ہے؟ کنٹرولر کون ہے؟ باغ ڈور سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یدبر الامر یفصل الآیات، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی تمام امور کی تدبیر کرنے والا، ان کے اندر اپنا اختیار چلانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے،
اللہ تبارک و تعالی اپنے متعلق فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یدبر الامر، وہ ہے کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا. تو کائنات کے اندر مدبر، متصرف، باغ ڈور سنبھالنے والا، کسی چیز کے اندر تبدیلی لانے والا، بغیر اسباب کی محتاجی کے، وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. توحید کا چوتھا درجہ، اس کا نام ہے توحید فی الالوہیت. توحید فی الالوہیت مطلب کیا ہے؟ یعنی الوہیت اور معبودیت کی تمام اقسام اور تمام افراد کو اللہ کے ساتھ مختص ماننا. الوہیت اور معبودیت کی تمام اقسام کو اور تمام افراد کو اللہ کے ساتھ مختص ماننا. عبادت کی تمام اقسام، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت مالی ہو، ان تمام عبادت کی اقسام کا مستحق صرف اور صرف اللہ کو سمجھنا، اس کا نام ہے توحید فی الالوہیت. مخلوقات میں سے کسی بھی ہستی کو، مخلوقات میں سے کسی بھی ہستی کو اگر عبادت کے کسی فرد کے لائق جانا جائے یا مانا جائے تو یہ کہلائے گا شرک فی الالوہیت والمعبودیت. یعنی الوہیت کے اندر، معبودیت کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر ہے 19. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ اللہ کے ماں سوا اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. ایک اور مقام ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 163. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا تمہارا اور الہ کوئی نہیں. ایک اور آیت ہے سورۃ القصص کی، آیت نمبر 88. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کر مت پکارو، کسی کو الہ مت بناؤ، الہ بنا کر مت پکارو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ توحید کے 4 مراتب عرض کیے ہیں. پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود، دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، تیسرا درجہ ہے توحید فی التدبیر والتصرف، چوتھا درجہ ہے توحید فی الالوہیت والمعبودیت. اب اگلی بات کی طرف آئیں. ایک بنیادی بات سمجھ لیں، بہت بڑی بنیادی اور ضروری بات، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے. اس مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے جو مسئلہ توحید اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے جو مشرکین تھے، آپ کے مقابلے میں جو مشرکین تھے، ان کے خیالات کو اور ان کے عقیدوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور جاہلیت کے جو مشرک تھے، جن کا آپ کے ساتھ مقابلہ تھا، آپ کے سامنے تھے، وہ ان مشرکین کے خیالات کو اور ان کے عقیدوں کو جاننا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے مخاطب یہی لوگ تھے۔ قرآن مجید انہی کی تردید کرتا ہے اور انہی سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تردید ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں ان کے عقیدوں کا پتہ ہوگا۔ تردید قرآن ان کی کرتا ہے، اور ان کی تردید ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں ان کے عقیدوں کا، ان کے خیالات کا علم ہوگا۔ جب ہمیں ان کے عقائد کا علم نہیں ہوگا کہ ان کے کیا نظریات تھے، اس وقت تک ہمیں یہ تردید سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے، اگر آپ اس لحاظ سے جائزہ لیں تو مشرکین مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھے، آپ کے سامنے تھے، مد مقابل تھے، مخالفت کرنے والے تھے، وہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کو واجب الوجود سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو واجب الوجود سمجھتے تھے، یعنی اس درجے کو وہ مانتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی بات ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ خالق بھی، پیدا کرنے والا بھی کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی ایک درجہ توحید کا وہ تسلیم کرتے تھے، دوسرا درجہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ اب آ جائیں تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے توحید فی التدبیر و تصرف۔ اس درجے کے اندر ان کا خیال مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، بڑے بڑے کام امور عظام، اور چھوٹے موٹے کام امور حقیرہ اور امور صغیرہ یہ عطائی طور پر اللہ نے ان ہستیوں کو تفویض کر رکھے ہیں، لہذا چھوٹے چھوٹے کام یہ بھی ہمارے کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ اور ان کا خیال تھا۔ امور عظام، بڑے بڑے کام وہ کہتے تھے یہ اللہ ہی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی عطا سے ہمارے یہ معبود بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درجے میں وہ آدھے تو ٹھیک ہے اور آدھے کیا ہیں جی؟ غلط ہے۔ بڑے بڑے کام تو اللہ کے لیے مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام اپنے معبودوں کے لیے مانتے ہیں، تو آدھا درجہ مانتے ہیں، آدھا درجہ نہیں مانتے۔ چوتھا درجہ توحید فی الالوہیت، اس کے اندر وہ پورے مشرک تھے۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنانا، اوروں کو معبود بنانا، ان کو الہ سمجھنا، اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتے تھے۔ اس درجے میں وہ فل مشرک تھے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ان 4 درجوں میں سے 2.5 درجے وہ کیا تھے؟ توحید کو ماننے والے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہ نکالے کہ ہمیں کوئی ان سے نعوذ باللہ پیار ہے یا ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔
جو چیز وہ مانتے تھے ہم نے بیان کرنا ہے. 2.5 درجے وہ درست تھے اور 1.5 درجہ کے اندر وہ کیا تھے؟ مشرک تھے. 1.5 درجہ کے اندر وہ مشرک تھے. مشرکین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصل نزاع تھا، جو بنیادی جھگڑا تھا، بنیادی جھگڑے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، بنیادی جھگڑا وہ مسئلہ الہ میں تھا. کس مسئلے میں تھا جی؟ مسئلہ الہ میں، یعنی لا الہ الا اللہ میں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا تھا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یستکبرون، وہ بگڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بفر جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. تو بنیادی جھگڑا ان کا کیا تھا جی؟ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ. اسی بنیاد کے پیچھے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے رہے. مخالفتوں کے طوفان اٹھے، پیغمبر علیہ السلام پر فتوے لگائے گئے. کبھی آپ کو، یہ بھی آپ نے سنا ہے، شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو کذاب کہا گیا، کبھی آپ کو محمد کی بجائے، محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سارے لوگ تعریف کریں، محمد کی بجائے وہ آپ کا نام رکھتے تھے مزمم، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جس کی سارے لوگ مذمت کریں. یہ بھی ان کی ایک ایذاء کا طریقہ تھا. پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو ابن ابی کبشہ کے لقب سے یاد کیا گیا. پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو بھینچا گیا. یہ ساری مخالفتیں اور مخالفتوں کے طوفان کس وجہ سے تھے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. یہ ایک بنیادی بات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بڑی بے بسی کے عالم میں قید رکھا گیا. پیغمبر علیہ السلام طائف کا سفر کرتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنائے گئے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کبھی قتل کے منصوبے، کبھی ملک سے بدر کرنے کے منصوبے، کبھی قید کرنے کے منصوبے. یہ سارے کس لیے بن رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. نبی پاک فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ان غریب مظلوم لوگوں پہ بڑے بڑے مظالم ہوئے. بعض صحابہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسی ڈال کر مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا. بعض صحابہ کرام کو پانی کے اندر ڈبکیاں دی گئیں، بعض صحابہ کرام کے نتھنوں کے اندر دھواں دیا گیا، بعض صحابہ کرام کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا،
بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کو قتل کر دیا گیا. حضرت سمیہ کو مکے کے چوک میں ان کے وجود کے 2 حصے کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. کتنے بڑے مظالم ہیں، حتیٰ کہ میرے بھائی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو اسی مسئلے کے پیچھے طلاقیں دے دی گئی. یہ بہت بڑا دکھ ہے، آپ بچیوں والے ہیں، طلاقیں دے دی گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. یہ سارے مصائب کے طوفان کب آئے جی؟ جب آپ نے کون سا اعلان کیا؟ لا الہ، صفا پہاڑی پر لا الہ الا اللہ کے اعلان سے پہلے آپ ہمیں دکھا دیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہو. بلکہ آپ کو صادق کہا گیا، امین کہا گیا، بڑی عزت اور بڑا احترام دیا گیا. تو اصل جو مشرکین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنیادی جھگڑا تھا وہ کس مسئلے میں تھا جی؟ لا الہ. اور اس کی دلیل میں نے بیان کیا ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اب آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، ان کے عقائد کیا تھے؟ ان کے عقائد کیا تھے؟ جب تک ہم ان کے عقائد کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہمیں قرآن مجید جو ان کی تردید کرتا ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لا مذہب، وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا. مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، دین ابراہیمی اس کے دعوے دار تھے. کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ اور ان کے دین پہ چلنے والے ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی صفات کو بھی ماننے والے تھے. اللہ کو مانتے تھے تب ہی تو اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھتے تھے؟ عبداللہ. کیا نام رکھتے تھے؟ عبداللہ. خانہ کعبہ کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اس لیے عبداللہ نام رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے. بلکہ اگر آپ مزید قرآن مجید کے اندر غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال فرمائیں، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ لوگ کیا سوال کریں؟ من خلقہم، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، انہیں کس نے پیدا کیا. تو یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورت الزخرف ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، جواب کیا دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ جواب دیں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ صفت خالقیت وہ اللہ کے اندر مانتے تھے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورت عنکبوت، اس کی آیت ہے سورت عنکبوت کی یہ آیت نمبر 61 ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات،
کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور کس نے پیدا کیا زمین کو، وسخر الشمس اور سورج کو کس نے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، والقمر اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ مشرکین مکہ آسمانوں کا خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ زمین کا خالق، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی بارش برسانے والا کون ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا؟ تو مشرکین مکہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش برسانے والا کس کو مانتے تھے؟ زمین کے اندر روئیدگی پیدا کرنے والا، زمین کے اندر فصلیں اگانے والا، وہ کس کو مانتے تھے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ یہ باتیں مانتے تھے۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کیجئے، قل آپ سوال کیجئے، یہ سورۃ یونس ہے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، ام من یملک السمع، کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے، والابصار، کون ہے جو تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، فَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردے کو نکالنے والا کون ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، آپ گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے ان کے عقائد کا، کہ اتنی بات تو وہ مانتے ہیں کہ ہمیں روزی دینے والا بھی اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین سے فصلیں اگانے والا، ہمارے کانوں کا، ہماری آنکھوں کا مالک، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا، حتیٰ کہ وہ مانتے تھے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا مدبر امر، کنٹرولر، باغ ڈور سنبھالنے والا کون ہے؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورۃ المؤمنون کی یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں، قُل لِمَنِ الْأَرْضُ، قُل لِمَنِ الْأَرْضُ، آپ ان سے پوچھیں لِمَنِ الْأَرْضُ، اس زمین کا مالک کون ہے، یہ زمین کس کی ہے، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھیں زمین کے اندر کیا کچھ ہے، زمین کے اوپر کیا کچھ ہے، کتنے جانور ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ یہ زمین کا مالک کون ہے، اور زمین کے اندر زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کا مالک کون ہے۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ سیقولون للہ،
کہ کون مالک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آگے قل من رب السماوات السبع، میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں کون ہے 7 آسمانوں کا رب پروردگار، ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے، عرش عظیم پر متمکن کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، کیا جواب دیں گے؟ صرف اللہ ہے۔ اور سوال قل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، ملکوت بادشاہی، کنٹرول، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اس کے جواب میں بھی وہ کیا کہتے تھے؟ سیقولون للہ، کہ یہ ساری صفتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے قرآن سے باقاعدہ دلائل دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ احادیث کی کتابوں کے اندر غور فرمائیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر غور فرمائیں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حج بھی کیا کرتے تھے۔ حج کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ حج تو ان کے گھر کا تھا، طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ جو ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، غلاموں کو آزاد بھی کیا کرتے تھے، وہ قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، یہ قربانی بھی وہ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ دعائیں بھی کس سے مانگتے تھے؟ یہ جنگ بدر سے پہلے انہوں نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ مشرکین مکہ دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی دعا کے اندر پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہم، اللہم۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور اللہ کے نام کی زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، اللہ کے نام پہ پیسے خرچ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے وہ اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ حصہ نکالا کرتے تھے۔ بات ان کی یہ غلط تھی کہ اللہ کا حصہ نکالنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے، یہی تو شرک ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا مشرکین مکہ نے، تعمیر کیا یا نہیں کیا؟ حلال کے پیسے اکٹھے کیے اور اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود کیا خیال ہے جی وہ مسلمان ہو گئے؟ وہ موحد ہو گئے؟ ان سارے کاموں میں جھگڑا نہیں تھا، ان باتوں میں جھگڑا نہیں تھا، یہ تو وہ مانتے تھے۔ بنیادی جھگڑا کس چیز میں تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بعض دیگر ہستیوں کو بھی الہ بنا رکھا، اللہ کو بھی الہ مانتے تھے اور بعض دوسری ہستیوں کو بھی اللہ کی عطا سے الہ مانتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، کہ ماں سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ماں سوا اوروں کو الہ مانتے تھے۔ یہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ بنیادی جھگڑا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ صاد کی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے اندر آ گیا۔ فَقَالَ الْكَافِرُونَ، کافر کہنے لگے، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ نبی پاک کو جادوگر کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں،
اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے ڈھیر سارے الہوں کی بجائے صرف ایک الہ بنا لیے؟ لہذا ہم یہ ماننے کے لیے تیار۔ تو ان کا جھگڑا بنیادی کس مسئلے میں تھا جی؟ مسئلہ الہ میں تھا، لا الہ الا اللہ میں تھا، اللہ کی وحدانیت میں تھا، اللہ کی توحید میں۔ اور توحید بھی کون سے درجے کی؟ چوتھے درجے والی توحید فی الالوہیت، توحید فی المعبودیت، اس کے اندر ان کا بنیادی جھگڑا تھا۔ تو جب مسئلہ الہ کے اندر ان کا جھگڑا تھا، اور فرمائیں تو کیا خیال ہے آج ہمیں الہ کا معنی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں الہ کا معنی سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اتنا بڑا جھگڑا پیدا ہوا اور 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کلمے کا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا معنی کرتے ہیں؟ مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود۔ عام طور پہ ہم یہ معنی کرتے ہیں۔ کسی نے ذرا اور کھول دیا، اب کھولنے والے نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت بھی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ہماری زبان کا تو لفظ نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب تک ہمیں عبادت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، توجہ فرمائیں، جب تک ہمیں عبادت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کلمے کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ کلمے کا مفہوم سمجھنے کے لیے الہ کا معنی جاننا ضروری ہے، اور الہ کا معنی ہے عبادت کے لائق۔ اب عبادت کا معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام نے عبادت کی تعریف، عبادت کی شناخت لکھی ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں عبادت کی تعریف، اس کا اصطلاحی معنی یوں بیان فرمایا ہے اور بہت خوب بیان فرمایا۔ اب میں ان کی وہ لکھی ہوئی بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں العبادت عبارتن، العبادت عبارتن، عبادت نام ہے عن الاعتقاد والشعور، اس عقیدے کا، اس نظریے کا۔ کون سا نظریہ؟ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةٌ غیبیۃ، کہ معبود کے پاس ایک غیبی طاقت ہے، ما فوق الاسباب طاقت ہے، علم میں اور تصرف میں، علم میں اور تصرف میں اس کے پاس ایک غیبی طاقت ہے، یقدر بہا علی النفع والضرر، اور وہ اس غیبی طاقت کی وجہ سے ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ علامہ کیا فرماتے ہیں کہ دو عقیدے انسان کے دل میں ہوں، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہو کہ وہ ما فوق الاسباب طریقے پر میرے حالات کو جانتا ہے، یہ عقیدہ اندر ہوگا دل میں، اے فی العلم، کہ اس کو علم ہے میرے حالات کو وہ جانتا ہے۔ اس کو آپ عربی زبان میں یہ کہہ لیں کہ اس کو عالم الغیب مانے، کہ علم غیب کا عقیدہ رکھے، اور دوسرا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے والتصرف، یعنی وہ میرے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ دو عقیدے کہاں رکھے جی؟ دل میں۔ وہ میرے حالات کو جانتا ہے، چاہے کوئی اسباب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جاننے کا، پھر بھی وہ جانتا ہے، اسے اتنا اختیار ہے، طاقت ہے، ما فوق الاسباب طریقے پر میرے حالات کو جانتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جان رہا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ، وہ مجھے نقصان دینا چاہے، وہ مجھے فائدہ دینا چاہے، وہ مجھے وہاں وہ موجود، یہاں میں موجود، وہ مجھے پھر بھی نفع نقصان دے سکتا ہے۔ یہ دو عقیدے کہاں ہوں گے جی؟ دل میں۔ یہ دو عقیدے دل میں رکھے
اور آگے علامہ فرماتے ہیں فَكُلُّ دُعَاءٍ، یہ دو عقیدے دل میں رکھ کر اب اس آدمی سے، اس شخصیت سے جو بھی دعا مانگے گا، اب اس سے یہ کیا مانگتا ہے؟ دعا مانگتا ہے، وَنِدَاءٍ، اس کو پکارتا ہے، وَثَنَاءٍ، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، وَتَعْظِیمٍ، اس کی عظمت بجا لاتا ہے، يَنْشَأُ مِنْ هَذَا الْاِعْتِقَادِ، اندر یہ دو عقیدے ہیں اور ظاہری طور پر اس کی عزت تکریم کر رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں فَهِيَ عِبَادَةٌ، یہ کیا ہوگا جی؟ اس کی عبادت بن جائے گا۔ اندر دو عقیدے ہوں کہ یہ میرے حالات کو جانتا ہے، اس کو میرے حالات بدلنے کا اختیار ہے، اسباب ہو نہ ہو اس کے پاس طاقت ہے، اور یہ دو عقیدے دل کے اندر رکھ کر وہ آدمی اس کی تعظیم کرے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، قیام کرے، اس کے سامنے اتحیات کی شکل میں ایسے جناب بیٹھ جائے تعظیمی انداز میں، اس سے دعا کرے، اس سے مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز دے، منت منوتی دے، یہ ساری چیز کیا بن جائے گی؟ اس کی عبادت۔ تو اب آپ اتنی بات سمجھ گئے ہیں کہ عبادت کے اندر جو عبادت بنتی ہے بنیادی طور پر کتنے عقیدے ہوتے ہیں جی؟ اور بھی ہو سکتے ہیں مشرکین کے، یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی نہیں ہوتا، اور بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدے کہ وہ شخصیت ما فوق الاسباب طریقے پر میرے حالات سے باخبر ہے، وہ شخصیت ما فوق الاسباب طریقے پر میرے نفع نقصان کا اختیار۔ اگر یہ عقیدے دونوں آپ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، آپ نے یہ دو عقیدے کس کے لیے رکھے جی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے یہ عقیدے دل و دماغ میں رکھ کر اللہ کی تعریف کی، اللہ کی توصیف کی، اللہ کی ثنا کی، تو یہ تعریف و توصیف کرنا کیا بن گیا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت بن گیا۔ اگر یہ دو عقیدے دل میں رکھ کر آپ نے 2 روپے 5 روپے بکرا چھترا اللہ کے نام پہ دے دیا، یہ آپ کا دینا، پیسے دینا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ یہ دو عقیدے دل میں رکھ کر آپ نے اللہ کے حضور قیام کیا، یہ کھڑا ہونا قیام کرنا کیا بن گیا؟ رکوع کیا، سجدہ کیا، 2 زانوں بیٹھے، آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، آپ نے مال صدقہ کیا، تو یہ سارے افعال کس کی عبادت بن جائیں گے؟ اللہ کے۔ کیوں کہ وہ دو عقیدے کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ دو عقیدے کسی پیر کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں مختصر بات کرتا ہوں، کسی پیغمبر کے بارے میں یہ دو عقیدے اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ ما فوق الاسباب طریقے پر میرے حالات کو جانتا بھی ہے اور میرے حالات کو بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کی قبر پر جا کر اس کی قبر کو بوسہ دے، اس کی قبر کے اوپر جھکے، اس کے نام کی نظر و نیاز دے، منت منوتی دے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کی عبادت۔ اور کلمے کے اندر ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمے کے اندر اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جب یہ کام ہو گئے، کلمے کا انکار ہو گیا یا اقرار رہا جی؟ انکار ہو گیا، اس مفہوم کا انکار ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دو عقیدے رکھ کر کسی غیر اللہ کے لیے کوئی تعظیمی کام کرے گا، وہ اس کی عبادت بن جائے گے، اور جب عبادت بن جائیں گے تو شرک لازماً آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے بڑی دماغ سوزی کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے، پھر میں عرض کرتا ہوں، مقصد ہے سمجھانا۔ دو عقیدے دل میں رکھیں، چاہے کسی کے بارے میں بھی رکھیں، دو عقیدے کہ وہ ما فوق الاسباب میرے حالات کو جانتا ہے، ما فوق الاسباب میرے حالات کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، یہ دو عقیدے دل میں رکھ کر کوئی تعظیمی کام اس کے لیے کرے، وہ کام اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اور اگر غیر اللہ کے لیے کرے گا، غیر اللہ کی عبادت بن جائے گا، کلمے کا انکار ہو جائے گا۔ اب آئیے اگلی بات،
یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں جی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز کے اندر آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں التحیات، اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ ہے۔ یعنی میں یہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ زبان کے ساتھ۔ ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہ زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو زبان کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوگا وہ کون سی عبادت ہوگی؟ وہ زبانی عبادت ہوگی، وہ زبانی عبادت یا اس کو قولی عبادت بھی کہتے ہیں۔ اور اگر اس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہوگا پھر اس کو کیا کہیں گے؟ بدنی عبادت، فعلی عبادت۔ جیسے ہم نے کہا والصلوات، یا اللہ میری جتنی بدنی عبادتیں ہیں، فعلی عبادتیں ہیں، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں، اللہ تیرے لیے ہیں، تو یہ بدنی عبادت ہے۔ والطیبات، یا اللہ میری جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ یہ چھوٹی سی نماز بازار سے آپ لے لیں گے، اس کا ترجمہ آپ التحیات کا پڑھ لیں گے، مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کر رہا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری لسانی عبادتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں۔ والصلوات، یا اللہ میری تمام بدنی عبادتیں، فعلی عبادتیں جن کا میرے فعل کے ساتھ، بدن کے ساتھ تعلق ہے، جیسے رکوع کرنا، جیسے سجدہ کرنا، جیسے طواف کرنا، ان کا کیا چیز استعمال ہو رہی ہے؟ بدن استعمال ہو رہا ہے۔ یا اللہ میری تمام مالی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں جن کے اندر مال خرچ ہو رہا ہے، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نذر و نیاز دے رہے ہیں، بکرا چھترا دے رہے ہیں، یہ ساری کون سی عبادتیں ہیں جی؟ مالی عبادتیں۔ تو نماز کے اندر ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ تین۔ اب ان تین کو آپ پھیلائیں، صرف قولی عبادت کو لے لیں، آپ گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، بہت ساری بن جائیں گی نا۔ پھر آپ بدنی عبادت کو لے لیں، جن کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، بہت ساری بدنی عبادتیں ہیں۔ پھر آپ مالی عبادات کو لے لیں، گنتے چلے جائیں۔ ان تمام چیزوں کو عبادت کے افراد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کے افراد۔ پہلے میں نے عرض کیا عبادت کی اقسام، اور اب عرض کر رہا ہوں عبادت کے افراد۔ یہ عبادت کے سارے افراد کس کے لیے ہیں جی؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک بات اور سمجھیں، ان تمام عبادات کا، یہ جتنی عبادتیں ہیں، مالی ہوں، بدنی ہوں، زبانی عبادتیں ہوں، ان تمام عبادتوں کا ایک خلاصہ، کیا جی؟ ان تمام عبادتوں کا خلاصہ، ان تمام عبادتوں کا نچوڑ ہمیں پیش کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان تمام عبادات کا ایک مغز اور نچوڑ اور وہ خلاصہ کس نے نکالا ہے؟ کسی مولوی نے نہیں نکالا، کسی پیر نے، کسی بزرگ نے، کسی پیغمبر نے بھی نہیں نکالا۔ وہ خلاصہ کس نے نکالا ہے جی؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہ خلاصہ بیان کیا اور کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء، کہ یہ دعا کرنا، یہ پکارنا، یہ سورنا، یہ مانگنا، یہ ساری عبادتوں کا مخ ہے۔ مخ کا مطلب ہے مغز۔ مخ کا کیا مطلب ہے؟
شاید آپ عرب میں گئے ہوں تو وہاں جب وہ غصہ ہوتے ہیں نا دکاندار، وہ کہتے ہیں مخ معافی، مخ معافی، تیرا دماغ نہیں ہے۔ مخ کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا، دماغ، مغز۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ ساری عبادتوں کا مغز کیا چیز ہے جی؟ دعا، شور و پکار۔ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو یہ دعا والی عبادت بھی کس کے لیے ہے جی؟ بھی اللہ کے لیے۔ یہ تو ساری عبادتوں کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ یعنی ساری عبادتوں کا مغز اور نچوڑ کون سی عبادت ہے جی؟ دعا اور شور و پکار۔ لہذا ہمیں شور و پکار مافوق الاسباب انداز میں غائبانہ طور پر ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، گھروں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں یا نہیں مانگی؟ پیغمبروں پہ بھی مصیبتیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ پیغمبروں پہ مصیبتیں آئیں، پیغمبروں پہ تکلیفیں آئیں، پیغمبر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور اللہ نے ان کی پریشانیوں کو قرآن میں ذکر کیا، اور پھر ان کا نمونہ اور اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ اس پریشانی کے عالم میں میرے پیغمبروں نے کس کو پکارا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں پیغمبروں کی قرآن میں موجود ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے ان پیغمبروں نے اللہ کو پکارا یا کسی اور کو بھی پکارا؟ نہ ناراض نہیں ہونا، کسی اور کو بھی پکارا، اپنے سے اونچے پیغمبر کو پکارا ہو، کسی گزرے ہوئے پیغمبر کو پکارا ہو، چلو جی پکارا نہ ہو، اس کا واسطہ دیا ہو، کسی پیغمبر نے واسطہ دیا؟ یہ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ پیغمبروں پہ تکلیف آئی اور اللہ نے اس چیز کو قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ مجھے اور آپ کو پیغمبر کا اسوہ اور نمونہ سمجھ آ جائے کہ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس انداز میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورت احقاف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی غیر اللہ کی عبادت کو، اللہ نے غیر اللہ کی شور و پکار کو اللہ نے عبادت کا لفظ دیا ہے۔ سورت احقاف پارہ نمبر ہے 26، یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو کہ پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی پکار کو قبول نہیں کرتا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے بے خبر ہے۔ یہ کون سا لفظ ہے جی؟ دعا کا۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ، وہ اس کی دعا سے بے خبر ہیں۔ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ پکارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس کی دعا سے بے خبر ہے۔ اور آگے سنیے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ اس کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان دعائہم، ان دعائہم، اب کیا فرمایا؟ بعبادتہم، مطلب کیا ہے کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور جب یہ غیر اللہ کی شور و پکار جب یہ عبادت بن گئی تو پھر کسی اور کے لیے کی جائے تو شرک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توحید کے مخالفت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی سورت عنکبوت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب وہ لوگ کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ کس طرح پکارتے ہیں؟ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی پکار کرتے ہوئے۔ کس کو پکارتے ہیں جی؟ دعوا اللہ، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کو خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ پہلے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اب کس کو پکارنے لگ گئے؟ کسی اور کو بھی پکارنا شروع کر دیا۔ تو غیر اللہ کو پکارنا ما فوق الاسباب، قرآن اس پہ کون سا لفظ بول رہا ہے جی؟ شرک کا لفظ بول رہا ہے، اور یہ شرک ہوا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت جب غیر کے لیے کی جائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ شرک ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ الرعد، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، سچی پکار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والذین یدعون، اور جو لوگ پکارتے ہیں، یدعون کا مطلب کیا ہے جی؟ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرہ برابر بھی ان کا کام نہیں کر سکتے، الا کباسط کفیہ، ہاں اس طرح جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانے والا ہو، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کے اندر آ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ اس پانی اس کے منہ کے اندر آنے والا نہیں ہوتا، وما دعاء الکافرین، یہ کون سا لفظ بولا اللہ نے؟ کافرین، کافروں کی دعا، کافروں کی دعا۔ پہلے ہے کہ دعوت الحق، سچی پکار اللہ کے لیے، والذین یدعون، جو اللہ کے ماں سوا اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک پانی کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما دعاء الکافرین، کافروں کی یہ دعا۔ معلوم کیا ہوا؟ غیر اللہ کو پکارنے والے کو اللہ نے کیا کہا ہے جی؟ کہ اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے وہ راہ گاں جاتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ ما فوق الاسباب، شور و پکار کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے یہ کرنا کفر اور شرک ہے۔ ہاں جی، اگلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو عقیدے، بنیادی عقیدے ہیں جو الوہیت کے لیے ضروری ہیں، جو الوہیت کے لیے ضروری ہیں۔ بنیادی عقیدے دو ہوتے ہیں، آپ کو میں نے جلدی بتا تو دیا، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور۔ اب میں ان دو عقیدوں کی دلیل قرآن سے پیش کروں گا، کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے پیش کروں گا کہ دو عقیدے اپنے دل میں رکھے، اپنے دل میں رکھے، اور رکھ کر کسی کے لیے بھی رکھے، گویا کہ اس نے اس کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ قرآن مجید سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ القصص کے اندر فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ پسند کرتا ہے، اور وہ اختیار رکھتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ،
ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے، تیرا رب اختیار رکھتا ہے۔ مجھے بتائیں اس میں اختیار کی بات ہے یا علم کی بات ہے جی؟ اختیار کی بات ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، پیدا کرنا ایک اختیاری بات ہے، ایک فعل ہے۔ وَيَخْتَارُ، اختیار رکھنا، پسند کرنا۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی اختیار کی بات۔ پھر اگلی بات وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوتا ہے، ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں وہ کون جانتا ہے؟ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی کون جانتا ہے؟ پہلے اللہ نے اختیار کی بات کی، اب اللہ نے کس اپنی صفت کی بات کی جی؟ علم کی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرا رب جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ نے کس کے لیے ثابت کی ہیں؟ اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے ثابت کی ہیں، اور اپنے لیے ثابت کر کے اللہ نے نتیجہ نکالا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لہذا نتیجہ یہ نکلا جب یہ دو صفتیں میرے لیے ہیں تو لا الہ، تو مطلب کیا نکلا جی؟ کہ الہ کے اندر بنیادی طور پر کتنی صفتیں مانی جاتی ہیں؟ دو، اور جو آدمی یہ دو صفتیں کسی اور کے اندر مانے گویا کہ اس نے اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور جب الہ مان لیا تو کلمے کا اقرار رہا یا انکار ہو گیا؟ انکار ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دوسری آیت سورۃ طٰہٰ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ کیچڑ کے نیچے ہے۔ اس ساری چیز پر قبضہ، قدرت، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کون سی چیز بیان ہوئی ہے جی؟ اللہ کا علم بیان ہوا ہے یا اللہ کی قدرت کا بیان ہوا ہے؟ قدرت کا بیان ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے اختیار میں ہے آسمان و زمین کی ہر چیز، اور وہی سب کچھ پر مالک ہے اور وہی سب کچھ پر اختیار رکھتا ہے۔ آگے دوسری صفت وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے مخاطب اگر تو اونچی آواز میں بات کرے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تو ایسا ہے جو چھپی چیز کو بھی جانتا ہے اور اس سے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ چھپی چیز سر کہتے ہیں راز کو، سیکرٹ، ہمارا راز، اس راز کو بھی کون جاننے والا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں اس راز سے بھی جو چھپی ہوئی زیادہ چیز ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ راز سے چھپی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ راز تو میرے دل میں ہے، آپ تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ راز سے چھپی ہوئی چیز وہ بات ہوتی ہے جو اب تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کل کلام میرے ذہن میں آئے گی، پرسوں آئے گی، 10 دن کے بعد آئے گی۔ وہ تصور اب مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے، وہ تصور اب مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے، وہ راز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو کون جانتا ہے جی؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تعالیٰ تو راز کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کس چیز کا بیان ہو گیا جی؟ بولتے جائیں، آپ بولیں گے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ علم کا۔ پہلے بیان تھا اللہ کی قدرت کا، اللہ کے اختیار کا، اب بیان کیا اللہ نے اپنے علم کا کہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کچھ جانتا ہوں۔ اور آگے نتیجہ
یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں آگے نتیجہ اللہ لا الہ الا ہو۔ جب یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر الہ بھی کون ہے؟ پھر الہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ یہ دونوں صفتیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ الہ ہے۔ اگر کسی اور کے لیے یہ دونوں صفتیں کوئی مانے گا، اس نے اس کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، اور کلمے کا کیا ہو گیا؟ انکار۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ نمل، یہ ہدہد کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں ہدہد ایک پرندہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور وہ ہدہد اڑتا ہوا دور چلا گیا۔ بہرحال اس نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے واپس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے ایک بیان دیا، بیان پیش کیا۔ اس کے بیان کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کتنی سمجھ عطا فرمائی تھی اس چھوٹے سے پرندے کو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجدو، حضرت جی وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ یسجدو للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدو للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یخرج الخبأ، جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں سے چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالنے کی قدرت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ یہ سورج چھپ جاتا ہے، پھر اس کو کون نکالتا ہے؟ ہدہد کی اپنی غذا کیا ہوتی ہے؟ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بھی کون نکال کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ما فوق الاسباب تو اللہ ہی اس کو دیتا ہے نا۔ تو وہ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے زمینوں میں سے اور آسمانوں میں سے۔ یہ کس چیز کا بیان ہے جی؟ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ نکالتا ہے چھپی چیز کو، وہ سورج کو نکالتا ہے، وہ فلاں چیز کو نکالتا ہے۔ یہ اس کی قدرت اور اختیار کا بیان ہے۔ اور آگے وہ ہدہد کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ چھپی ہوئی چیزیں بھی کون جانتا ہے؟ ظاہر چیزوں کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ کس کا بیان ہو گیا؟ علم کا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ علم کا بیان ہے کہ اللہ کا اتنا وسیع علم ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کر کے اللہ کی وسیع قدرت اور اللہ کا وسیع علم بیان کر کے ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ پھر الہ اور معبود کون ہے؟ اللہ تبارک۔ دو صفتیں اللہ کے لیے ثابت کی، اور صفتیں ثابت کر کے نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ دو صفتیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر الہ اور معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ایک سجدہ تلاوت ہمیں پڑھ گیا ہے، وہ بعد میں نکال لینا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 4، یہ آیت الکرسی، تیسرا پارہ، سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے آیت الکرسی کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی آیت الکرسی کے اندر آپ آگے آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز پر قدرت اور اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے اس سارے کے اوپر اختیار کس کا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آگے آئیں، یعلم ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ کس چیز کا بیان ہے؟ علم کا۔ علم کا بیان کیا اور قدرت کا بیان کیا اور دعویٰ ثابت کیا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود۔ ثابت ہوا کہ یہ دو صفتیں ما فوق الاسباب طریقے پر
کسی کے لیے ماننا، کسی پیر کے لیے، پیغمبر کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے، فرشتے کے لیے، جن کے لیے، انسان کے لیے، یہ دو صفتیں ما فوق الاسباب ماننا، گویا کہ اس کو کیا بنانا ہے؟ الہ اور معبود بنانا ہے۔ اور کلمے کے اندر ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ۔ اسی طرح 5ویں آیت ہے سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے لا یخفی علیہ شیء، کہ اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں یا آسمان میں، زمین میں یا آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ۔ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ کے علم کا۔ آگے هو الذی یصورکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں کے اندر۔ یہ رحم کے اندر شکل بنانا، اس کو جناب شیپ دینا، شکل دینا، یہ قدرت کا بیان ہے، یہ علم کا بیان ہے، یہ قدرت کا بیان ہے۔ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ اللہ نے علم کا بیان کیا اور آگے قدرت کا بیان کیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحموں کے اندر شکلیں بناتا ہے جس طرح چاہے، یہ قدرت بھی اس کو ہے۔ اور آگے نتیجہ کیا نکالا جی؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ جب یہ دو صفتیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ اور کوئی معبود۔ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دو صفتیں بنیادی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں صفتوں کی نفی فرمائی ہے۔ توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مرتبہ ہے، کتنی آپ کی شان ہے، کتنی آپ کی عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں سے، تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، حتیٰ کہ اللہ کی تمام مخلوق سے، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، عرش ہو، کرسی ہو، کوئی چیز بھی ہو، ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مقام اور شان ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ، توجہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا نام لینا شروع کر دیتا کہ یہ جی تم نے درختوں کو تم پوج رہے ہو، یہ درخت جو ہیں یہ الہ نہیں ہے اور یہ نہیں کر سکتے، بات لمبی ہو جاتی۔ کچھ لوگ جنات کے پوجنے والے، اللہ پھر جنوں کا ذکر کرتا، کچھ لوگ فرشتوں کو پوجنے والے، اللہ پھر فرشتوں کا ذکر کرتا، کہ ان کے اندر بھی بڑی لمبی تشریح ہو جاتی نا، ایک ایک چیز کا اللہ ذکر کرتا۔ اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ساری مخلوقات میں سے ایک فرد کو چنا۔ کس کو چنا؟ ایک فرد کو، اپنی توحید ثابت کرنی ہے، ایک فرد کو چنا، ایک شخصیت کو چنا، اور وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ، اولا، افضل، اکمل، احسن وہ شخصیت ہے، ساری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے۔ اللہ نے اس شخصیت کو چنا اور پھر اعلان کیا کہ جب ان کے اندر یہ دو صفتیں موجود نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے اندر بھی موجود نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آئیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا املک لنفسی، کہ اے لوگو میں اپنے ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ کس کا بیان ہے جی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ یہ قدرت کا بیان ہے، یعنی میرے اندر یہ قدرت نہیں ہے، یہ میرے اندر اختیار نہیں ہے،
کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوں. آگے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سے فوائد میں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کریں کہ ما فوق الاسباب اختیار میں بھی نہیں رکھتا، ما فوق الاسباب علم میں بھی نہیں رکھتا. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر اعلان فرما دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ ایک بات ہو گئی. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا. اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کروا دی. میرے پیغمبر آپ اپنی ما فوق الاسباب قدرت کی بھی نفی کریں اور ما فوق الاسباب علم کی بھی نفی کریں. جب ان دونوں صفتوں کی نفی اللہ کے پیغمبر، اور پیغمبر بھی وہ جس کا یہ مقام ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بڑی عظمتوں والا پیغمبر، جب ان سے ان دو صفتوں کی اللہ نے نفی کر دی تو باقی کوئی کسر رہ گئی. اس لیے توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آنی تھی جب تک ان دو صفتوں کی نفی اللہ اپنے پیغمبر سے نہ کرواتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی صفات مختصہ کے اندر اللہ کے شریک نہیں ہیں. آپ بھی اللہ کی صفات کے اندر اللہ کے شریک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا